بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر عورت کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بیوی اور ہر ماں یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ تعالیٰ خوش نصیب فرماتا ہے، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی کامیابی۔ آج کا یہ بیان صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی سبق ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ ایک نیک اور خوش نصیب عورت کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ خوش نصیبی کو صرف دولت، خوبصورتی یا بڑے گھر سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل خوش نصیب عورت وہ ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کے چہرے پر سکون ہو، جس کے دل میں حیا ہو، جس کی زبان پر شکر ہو اور جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہو۔ آئیے جانتے ہیں خوش نصیب عورت کی پہلی چند نشانیاں۔ پہلی نشانی، نماز کی پابندی۔ میرے عزیزو، وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہو۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ جو عورت فجر کی ٹھنڈی ہوا میں اٹھ کر وضو کرتی ہے، سجدے میں جا کر اپنے رب سے باتیں کرتی ہے، یقین جانیے اللہ اور اس کے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج بہت سی عورتیں دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں مگر نماز کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن خوش نصیب عورت وہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز گھر میں سکون لاتی ہے، دل کو نور دیتی ہے اور عورت کی زندگی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ دوسری نشانی، حیا اور پردہ۔ ایک خوش نصیب عورت کی سب سے بڑی پہچان اس کی حیا ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے۔ آج کے دور میں بے پردگی کو فیشن سمجھ لیا گیا ہے، مگر اللہ کے نزدیک عزت اس عورت کی ہے جو اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت اپنے لباس، اپنی گفتگو اور اپنے انداز میں شرم و حیا رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، خوبصورتی چہرے سے نہیں کردار سے ہوتی ہے، اور ایک باحیا عورت کا کردار اس کی اصل خوبصورتی ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، شوہر کی عزت اور خدمت۔ وہ عورت خوش نصیب ہے جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، جو اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے، اس کے دکھ میں ساتھ دیتی ہے اور اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے۔ اسلام نے بیوی کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتی ہے، اس کے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج معمولی باتوں پر جھگڑے عام ہو چکے ہیں، لیکن خوش نصیب عورت وہ ہے جو غصے میں بھی صبر کرے اور اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرے۔ چوتھی نشانی، والدین کی خدمت۔ وہ عورت خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے، جو ان کی دعائیں لیتی ہے۔ ماں باپ کی دعا انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جن کی زندگی صرف والدین کی دعا سے سنور گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی زندگی میں سکون آئے، تو اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ جائیے۔ یاد رکھیے، ماں کے آنسو اور باپ کی بد دعا انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ پانچویں نشانی، صبر کرنے والی عورت۔ میرے عزیزوں، زندگی میں ہر عورت پر آزمائش آتی ہے، کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی گھریلو مسائل، لیکن خوش نصیب عورت وہ ہے جو ہر حال میں صبر کرتی ہے، جو شکوہ کم اور دعا زیادہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو عورت آنسوؤں کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ چھٹی نشانی ہے زبان کی پاکیزگی۔ ایک نیک عورت کی زبان نرم ہوتی ہے، وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ آج بہت سے گھروں کی تباہی صرف زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، تلخ جملے، طعنے، چیخنا چلانا، مگر خوش نصیب عورت وہ ہے جس کی زبان میں مٹھاس ہو،
جو اپنے بچوں کو محبت سے سمجھائے، شوہر سے ادب سے بات کرے اور دوسروں کی عزت کرے، ایسی عورت دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ 7ویں نشانی شکر گزار عورت۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، صحت، گھر، اولاد، ایمان، یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جو عورت شکر گزار ہوتی ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیشہ یاد رکھیے، ناشکری سکون چھین لیتی ہے اور شکر دل کو جنت بنا دیتا ہے۔ یہ تھیں خوش نصیب عورت کی چند نشانیاں، لیکن ابھی کچھ ایسی نشانیاں باقی ہیں جو عورت کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہیں۔ 8ویں نشانی اولاد کی اچھی تربیت۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جو اپنی اولاد کو دین سکھاتی ہے، جو بچوں کو نماز کی عادت ڈالتی ہیں، سچ بولنا سکھاتی ہیں اور ادب و احترام سکھاتی ہیں۔ آج کی ماں اگر اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دے دیں تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ بچے صرف ماں کی بات نہیں سنتے، وہ ماں کا کردار بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ماں جھوٹ بولے گی تو بچہ بھی جھوٹ سیکھے گا، اگر ماں نماز پڑھے گی تو بچہ بھی نماز کی طرف آئے گا۔ خوش نصیب عورت وہ ہے جو اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھائے۔ 9ویں نشانی دوسروں کی مدد کرنا۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہو، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کی مدد کرے اور کسی کے دکھ میں ساتھ دے۔ یاد رکھیے، جو عورت دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، کبھی کسی غریب کی مدد کر کے دیکھیے، دل کو عجیب سکون ملے گا۔ خوش نصیب عورت وہ نہیں جس کے پاس صرف دولت ہو، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں انسانیت ہو۔ 10ویں نشانی دین سیکھنے والی عورت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک نیک عورت ہمیشہ دین سیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ قرآن پڑھتی ہے، حدیث سنتی ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ حالانکہ اصل کامیابی دین میں ہے۔ جو عورت قرآن سے جڑ جاتی ہے، اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ 11ویں نشانی اللہ پر مکمل بھروسہ۔ وہ عورت سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ جب پریشانی آئے تو وہ لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ جب دل ٹوٹے تو قرآن کھول دے لیتی ہیں، جب راستے بند ہوں تو دعا مانگتی ہیں۔ ایسی عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی کیونکہ اس کا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا بدل سکتی ہے، لوگ بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایک عورت اللہ سے جڑ جائے تو اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جاتا ہے۔ آج بہت سی عورتیں دوسروں کی زندگی دیکھ کر افسردہ رہتی ہیں۔ کسی کے کپڑے اچھے ہیں، کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے، اصل خوش نصیبی دل کے سکون میں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کم ہے مگر دل مطمئن ہے۔ اگر آپ واقعی خوش نصیب بننا چاہتی ہیں تو اللہ سے تعلق مضبوط کر لیجئے، نماز کو اپنا سہارا بنا لیجئے، قرآن سے دوستی کر لیجئے، والدین کی خدمت کیجئے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کی زندگی میں کیسے نور بھر دیتا ہے۔ اے اللہ، تمام مسلمان عورتوں کو حیا نصیب فرما، انہیں نماز کی پابندی عطا فرما، ان کے گھروں میں محبت اور سکون پیدا فرما، ان کی اولاد کو نیک بنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔
ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔